یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کے دل میں ڈر، خوف اور محبت کے جذبات نے ایک ساتھ جنم لیا۔ ایسی جنونی بے مثال محبت کی جسے نہ تو وہ پوری طرح حاصل کر سکا اور نہ ہی چھٹکارا پا سکا۔ محبت ڈر دیکھ کر نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ لوگ دیکھ کر کانپ اٹھتے تھے، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں وہ تنہائی نظر آئی جو میرے اندر بھی تھی۔ 1995 کی بات ہے، جب کراچی میں رہنے والا ایک ینگ جرنلسٹ فیصل اپنے سینٹرل ولیج سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واپس آیا، اپنے دادا کی پرانی حویلی میں جو برسوں سے بند تھی۔ فیصل شہر کے شور سے دور اسی لیے آیا تھا کیونکہ وہ لاسٹ ہیریٹیج اینڈ انسولوڈ مسٹریز آف سندھ کی گمشدہ وراثت اور انسلجھے راز پر ایک گہری انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ پرانی عمارتوں میں صرف مٹی نہیں بلکہ ان لوگوں کی کہانیاں قید ہوتی ہیں جو وہاں رہتے تھے۔ فیصل اپنی ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کتاب کا ایک پورا چیپٹر اپنے دادا کی اس حویلی پر لکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے دادا کا حویلی چھوڑ کر شہر بس جانا صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ وہ جرنلسٹ تھا، اس لیے وہ ہر بات کا ثبوت چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ٹائپ رائٹر، وائس ریکارڈر اور ایک کیمرہ لایا تھا تاکہ وہ گاؤں والوں کے انٹرویوز ریکارڈ کر سکے۔ سردیوں کی ایک شام وہ حویلی کے باہر کھڑا حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی بہت خاموش تھی کیونکہ ایک لمبے عرصے سے وہاں کوئی نہیں رہا تھا۔ اس کے دادا کی وفات کے بعد اس حویلی میں کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی عدنان کو فون کیا اور بتایا کہ میں یہاں 3 مہینے رہوں گا اور اپنی کتاب کمپلیٹ کروں گا۔ یہ پرفیکٹ جگہ ہے، بہت پیسفل اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں۔ لیکن اس کے بھائی کی آواز میں فکر تھی اور اس نے کہا، بھائی، گاؤں والے کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کوئی بھی اس حویلی کے پاس سے نہیں گزرتا۔ فیصل نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا، یہ سب بکواس باتیں ہیں، تم فلمیں کم دیکھو۔ فیصل کو اس کے بچپن سے ہی یہ کہانیاں سنائی گئی تھی کہ حویلی میں کچھ عجیب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اسے صرف دیہاتی لوگوں کی من گھڑت کہانیاں سمجھتا تھا۔ وہ ایک ماڈرن ایجوکیٹڈ انسان تھا جو اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ چچا رحمت، ایک بزرگ انسان جو اس کے دادا کو جانتے تھے، انہوں نے بھی اس کو اس حویلی میں رہنے سے منع کیا، لیکن فیصل نے ان کی بات کو انسنا کر دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ حویلی بہت بڑی تھی، 3 منزل، لمبے کوریڈور اور کاؤنٹلیس کمرے۔ حویلی بہت پرانی بھی تھی، اسی لیے دیواریں پرانی ہو چکی تھیں اور پینٹ اتر چکا تھا۔ فیصل نے گراؤنڈ فلور والے ایک کمرے میں اپنا سامان رکھا اور وہیں پر قیام کیا۔ پہلی رات اس کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، صرف ہوا کی آواز تھی اور پرانے دروازوں کی کریکنگ۔ فیصل نے سوچا، دیکھا، کوئی بھوت ووت نہیں تھا، سب بکواس بات تھی۔ لیکن اگلے دن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا،
تو اس کو اچانک سے پائل کی آواز سنائی دی جو اوپر والی منزل سے آ رہی تھی۔ یہ 3:30 کا وقت تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ سوچنا چاہتا تھا کہ یہ کسی جانور کی آواز ہے، لیکن پائل کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ٹارچ اٹھائی اور اپنا کیمرہ بھی ساتھ لیا، اور وہ اوپر والی منزل پر اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گیا۔ اچانک سے اس کو سیڑھیوں کے اوپر ایک وائٹ گاؤن پہنے ایک لڑکی نظر آئی، جس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن ہوا میں موتیے کے پھول جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ایک پل میں اس میں کھو گیا اور اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا، لیکن پھر اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ وہ ڈر گیا اور فوراً سے نیچے بھاگ آیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ڈر کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ اس نے جو دیکھا کیا وہ سچ تھا یا اس کی آنکھوں کا دھوکا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کو صبح ہو گئی۔ صبح جب وہ اٹھا تو وہ اسی جگہ دوبارہ گیا جہاں پر اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن اس جگہ پر کچھ گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ان پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور ڈر کے مارے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلی رات اس کو وہ پائل کی آواز دوبارہ سے سنائی دی، لیکن اس بار وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، بلکہ ڈر کے مارے اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ اگلے دن اس نے پوری حویلی کی تلاشی لی۔ وہ اوپر والی منزل پر گیا۔ وہاں پر ایک کمرہ تھا جو لاک تھا اور اس کا لاک بھی جام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اس دروازے کو کھولا، اور پھر جو اس نے دیکھا وہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔